السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج میں پشاور میں موجود ہوں۔ پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں جو پرفارمنس ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، روزانہ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پشاور میں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ پشاور میں، کیونکہ پشاور کے لوگ 7.5 سال سے پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، بی آر ٹی کا مسئلہ ہو، مالم جبہ کا، یا بلین ٹری سونامی ہو، یا پٹواری نظام ہو، پولیس کا نظام ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پرفارمنس کیا رہی ہے 7.5 سال کی پشاور میں، کے پی کے میں، مرکز میں آپ کے سامنے ہے۔ میں روز اس پر پروگرام کر رہا ہوتا ہوں، ہر دوسرے چوتھے 8ویں دن پہ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن پشاور اور کے پی کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہیں کے پی کے پشاور میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فخر کاکا خیل۔ فخر، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ۔ فخر بھائی، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کو مرکز میں تو 2.5 سال ہوئے ہیں جی، لیکن 7.5 سال آپ کے پاس حکومت کر رہی ہے آپ کے صوبے میں، کوئی پرفارمنس جو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یار کے پی کے میں یہ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں، پختونخوا کے حوالے سے میں اپنی بات کا آغاز اس فیکٹر سے کروں گا کہ پختونخوا کی مثال وہی ہے جو یورپ کے اندر جرمنی کی ہے۔ یعنی جرمنی کو کہا جاتا ہے کہ جب جرمنی کو زکام ہو جاتے تو پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ تبدیلی کی جو لہر تھی اس کا آغاز بھی خیبر پختونخوا سے ہوا۔ گو کہ آپ لوگوں کے لیے اب اس کو 2-2.5 سال ہو گئے، لیکن ہم اس سسٹم کو چلتے ہوئے دیکھ کر 7 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل آغاز میں ہی مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کے مخالف تھے، اور میاں صاحب کو مولانا نے کہا تھا کہ ہم حکومت بنائیں، ہم حکومت بنائیں، اور میاں صاحب نے کہا نہیں، مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو دینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، مجھے یاد ہے۔ اور اب وہ خود اسی اپنی بات کے خلاف ہو گئے ہیں کہ نہیں، یہ مینڈیٹ کی جا رہی ہے۔ مطلب جو خیبر پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن جو آپ کے اوپر آ گئی تو وہ مینڈیٹ جعلی ہو گیا۔ تو اچھا، اس حالت میں یہ حکومت بنی، میاں صاحب مرکز میں چلا رہے تھے، سی پیک کے پروجیکٹ تھے، بڑے بڑے پیسے آ رہے تھے۔ یہاں پر صوبے کی یہ حالت تھی کہ ہم ٹی وی سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جی صوبہ کتنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور اب جو بڑے بڑے اینکر تھے وہ جو ہمیں بتا رہے تھے، اور آج وہی اینکر جو اس وقت سب سے زیادہ ناقد ہے، آپ اگر ان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ایئر ٹائم خان صاحب کو انہی اینکر نے دیا تھا۔ لیکن اس وقت ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا، اپنے پولیس، اور مختصر میں بات کروں گا، پولیس کی بات کی، پولیس کے جی خیبر پختونخوا کی پولیس بدل گئی۔ خیبر پختونخوا کی پولیس عمران خان سے پہلے انہوں نے جو قربانیاں دی تھی، مطلب ڈی آئی جی لیول کے آفیسر شہید ہوئے، وہ تو پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھی۔ لیکن اس نے یہ بات کر کے کہ جی میں آیا ہوں تو بدل گئی، تو وہ جو شہداء تھے اس کی بے عزتی کی۔ مطلب جنہوں نے اس صوبے کو چلائے کہ ایسے وقت میں، اور ہماری پولیس جو اربن وارفیئر میں، یہ پولیسنگ کا کام نہیں، یہ شہروں کے اندر جس طریقے سے ٹیررزم کو فیس کیا گیا، چلیں وہ بھی بات مان لی آپ کی۔ گو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا کی پولیس ملک کے دیگر پولیس سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ وہ ٹریڈیشن، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر دشمنیاں، اور ایسے میں پولیس کو کافی محتاط رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب پولیس یا سندھ پولیس یا دیگر جو پولیس کے ادارے ہیں اس طرح نہیں ہے یہاں پر۔ تھوڑی سی ان میں وہ جو ٹرائبل سوسائٹی ہے اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ہم نے ایک لحاظ سے ایک خاص اسٹریچ کے اندر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پولیس کا نظام بدل دیا، کک نہیں بدلا۔ آپ آج بھی پولیس اہلکار سے پوچھیں، جو تنخواہیں پیپلز پارٹی مرکز میں اور این پی ادھر تھی اسی جگہ تھی، 1 روپے کا اضافہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو یہ تو پولیس کی حالت ہو گئی۔ ہیلتھ کی یہ حالت ہے کہ ایم ٹی آئی کا قانون نافذ کیا، جو پنجاب کے ڈاکٹرز اپنے لیے وہ اس کو نامنظور کر رہے تھے، لیکن وہی ڈاکٹرز تھے پنجاب کے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، زبردست ہیلتھ کا نظام ان لوگوں نے۔ ہیلتھ کا نظام کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن آف ہاسپٹلس، آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹل۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ہاسپٹل، ایون یہ کہ مردان جہاں سے میرا تعلق ہے،
वहां पर पीपल्स पार्टी दौर में बेनजीर शहीद साहिबा के नाम से एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल कायम किया गया। आप जरा उसका पता करें, मतलब उस दौर में वो कायम हुआ था, मतलब मंजूरी, पैसे, क्योंकि वजीर आला का ताल्लुक मर्दान से था। आज तक वो ये उसको ऑपरेशनल सही तरीके से नहीं कर सके। फंड्स का मसला है, ये मसला है। आप मुझे कोई एक बड़ा हॉस्पिटल इनका बता दें जो 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 नया बना। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक काम इनका बता नहीं, हम तो पाँच साल जब आप इसको इस तब्दीली को वेलकम कर रहे थे और खाली कुर्सियां को हमें खाली कुर्सियां ना दिखा दिखा के लीडर हमें आप लोग ये बता रहे थे तो, और हमें ये कह रहे थे कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने इसको वोट दिया है। अब आपको पता चला कि इनको किस तरह वोट मिला था। अच्छा तो जिस तरह मरकज में एक तासुर है, जो अपोजिशन भी इल्जाम लगा रही है कि ये सिलेक्टेड है और ये निजाम नहीं चला रहे, सिलेक्टर्स निजाम चला रहे हैं मरकज का जी, तो सूबे में भी सिलेक्टर्स ने ही निजाम चलाया है 7-7.5 साल से। इस सूबे में तो ज्यादातर वही चला रहे थे। वारंटियर के नाम पर आपका फाटा सारा सेलेक्टर के पास था। ANP, पीपल्स पार्टी, ये तो घर से नहीं निकल रहे थे। और असफंदियार अली खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी इस सारी गेम का नहीं, ये अपने दौरे हुकूमत में नहीं, जब इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे थे, इलेक्शन में तो ये निकल रहे थे तो खुद कुछ हमले हो रहे थे, खुद कुछ हमले हो रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? लाइन ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी थी? उस वक्त तो बिल्कुल एक लकीर खींच दी गई थी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं, उसमें इवन JY के जो मैं ये जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि हम तो ANP, पीपल्स पार्टी के और प्रोग्रेसिव सोच की, टारगेट किलिंग की और वो सोच के मरने की बात, JY को इजाजत नहीं थी। JY MQM, जमायत इस्लामी और ये लोग नहीं, JY एंड में इन लोगों ने अपनी लॉबिंग करके थोड़ी बहुत अपने लिए रूम पैदा कर दी। और माजरत के साथ टारगेट किलिंग JY के लोगों की भी हुई है। मौलाना साहब पर भी खुदकुश हमले हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते 2013 में भी यही हुआ, राइट का मसला है। एक्चुअली जिन लोगों ने ये काम करना था, और ये पाकिस्तान नहीं, मैंने कहा कि यहाँ के इश्यूज वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसको देखती है, तो उन लोगों ने जिनको लाना था। अब हम बात करेंगे जो 3 बड़े मेगा स्कैंडल बने करप्शन के खात्मे के लिए, इंसाफ के लिए ये हुकूमत आई थी। सबसे पहले अपने सूबे के अंदर इन्होंने, आपको याद होगा, एक एहतसाब कमीशन कायम किया था, आज जो खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसमें उसके अपने वज़रा पकड़े गए। जहांगीर तरीन साहब वहां से इंस्ट्रक्शन देते थे, यहाँ जो मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि जी ये इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो माल बटोर रहा था, वो रेजिस्ट कर रहे थे। उसके बिना पर जो मिनिस्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनको जेलों में डाला गया, अपने मिनिस्टर्स को। देखें, एहतसाब कमीशन ने, इनकी कमीशन, इनकी हुकूमत, इनके इख्तियारात, इनकी पुलिस, फिर ये ANP और पीपल्स पार्टी के किस बंदे को इन लोगों ने गिरफ्तार किया, ये मुझे बताएं। जब वो करप्ट थी, किसी को नहीं, अपने लोगों को गिरफ्तार करवाया। क्यों? क्योंकि एक इंतकामी, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। एनीवेज, फिर आफ्ताब शेरपाव की पार्टी के लोगों के खिलाफ नहीं, पहले इनके साथ थे, फिर उनको निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, फिर उनको साथ में लाया। देखें, एक मजाक था और एक मजाक है। इसके अगर मैंने कहा ना कि 3 बड़े मेगा ओपन एंड शट केस हैं एहतसाब की अदालतों में। नेब के पास फाइलें पड़ी हुई हैं, BRT की भी, नेब के पास बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट की भी फाइल पड़ी हुई है, मलम जबी की। ये 3 इनकी अपनी हुकूमत में, मतलब ये आप देखें ना, चले मान लें कि जी शफाफियत थी, कि जी हमारी हुकूमत के दौरान मेगा स्कैंडल्स बने, हम इक़्तिदार में थे और केसेस हमारे ऊपर बने। अब वो केसेस कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जो जिसने डैम बनाना था, वो डैम का पैसा कहाँ है? चले वो तो एक अलग चैप्टर है, हम PTI के ऊपर, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, वो मैं वही कह रहा हूं कि देखें, आप, मैंने शुरू में कह दिया था कि आपको अगर पाकिस्तान, वो डैम का पैसा भी पता नहीं किधर चला गया। मैंने कहा कि ओपन एंड शट केस, आप BRT का सिर्फ केस उठाकर देखें, टेक्निकल रिपोर्ट उसकी देखें, मीडिया पर चली हैं, सारे लोगों ने, मरकज से भी, इस्लामाबाद से भी साथियों ने स्टोरीज की हैं, बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट के ऊपर भी स्टोरीज हुई हैं। यार ये आपके आखुमज़ादा चट्टान लोग आए थे, पीपल्स पार्टी के लोग, मैं खुद कवर करने गया था नेब हेडक्वार्टर में, चेयरमैन नेब के साथ आकर मिले हैं, उनको दरख्वास्त दी है कि भाई BRT में इतनी करप्शन हुई है, आप इंक्वायरी कराएं।
وہ قافلہ لے کر آئے ہیں پیپلز پارٹی کے پی کے لوگ، لیکن وہ ابھی تک وہ بھی فائل بند پڑی ہوئی ہے. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیکھیں. آپ ابھی 2.5 سال یہ گزار چکے، ہم 7 سال سے زائد اس حکومت کو نہیں تو آپ خود بھی تو نہیں سیکھے نا، تو دوبارہ بھی تو ان کو 5 سال کے بعد دوبارہ بھی تو چلے ہم کیا سے سیکھے کیا سیکھے چلے ہم سے سیکھیں، چلے ہم سے پھر سیکھیں. دوبارہ ان کو پھر یہ حکومت ملے گی. اگر آپ کی یہی حرکتیں جاری رہیں گی ان کو یہ دوبارہ بھی لائیں گے، کیونکہ جب تک وہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی جس چیز کا آپ ادراک نہیں کر رہے ہیں. اور مولانا صاحب اور یہ سارا پی ڈی ایم آپ کے بھی لوگ ادراک کیا کرنا ہے، ادراک یہی کرنا ہے پرسوں پروگرام اس کیا، ادراک یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی پے ختم کرنا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، کشمیر بیچنا ہے، ختم نبوت قانون ختم کرنا ہے، یہی ادراک ہے نا. اور کیا ایجنڈا ہے اس کا؟ تو یہ ہوگا، یہ سب کو پتا ہے، عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں دیکھیں اس حد تک تو ہے نا، تو یہ آگے بڑھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی نے اپنے پرسوں کے ولاگ میں کہا تھا ناظرین کو کہ جی میرے ساتھی نے خبر دی کہ پی ڈی ایم ختم ہو جائے گا. پھر آپ نے کہا نہیں، پی ڈی ایم اس وقت ختم ہوگا جب اس کے اراض و مقاصد ختم ہوں گے. یس، چلیں میرا تجزیہ ہے اور میری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ اس وقت ختم ہوگا جب اس کے اراض و مقاصد ختم ہوں گے. اور اغراض و مقاصد اس کے آپ کے خیال میں، میں نے تو جو میں نے سنائی ہے وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کے خیال میں یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کیا ہے ان کے ٹارگیٹ کیا ہے؟ دیکھیں وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ اس پر مختصر یہی ہے کہ جو جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ادھر ہم تبدیلی تسلیم کر لیے ہم نے، کیونکہ ہم یہاں جلدی تسلیم کر لیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. آپ تھوڑی دیر لگا لیتے ہیں، آپ نے بعد میں اس تبدیلی کو تسلیم کیا. جب تبدیلی ہم نے تسلیم کی اس وقت پنجاب سارے کا سارا فنڈ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں سلیم صافی صاحب اور جو ہمارے سینئر تھے وہ کہتے رہے کہ جی سی پیک اور پنجاب زیادتی کر رہا ہے. یہاں تک ہمارے اپنے جو اس پرویز خٹک صاحب کو چین نہیں لے کر گئے، اس کو علیحدہ رکھا. ساری چیزیں پنجاب جا رہی تھی، ہاف اشتہارات لگ رہے تھے ٹی وی کے اوپر. پنجاب میں چینی سیکھنے کے سینٹر تک کھل گئے تھے کہ جی بس اب چین آ رہا ہے. یہ ایسے میں یکدم پلٹا کھا جاتا ہے، ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جس کے وزیر تجارت کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم دوبارہ ریوائز کریں گے. وہاں سے آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آج کوئی کسی اخبار میں آپ نے دیکھا پاک چین دوستی، وہ جو فل پیج کے اشتہارات بڑے بڑے اخبارات میں لگا کرتے تھے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. 1 2 جس طرح آپ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. 3 دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے مودی آ جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اٹ مینس کہ یہ جو 3 ابھی بات شروع ہوئی ہے. جو سرکاری اینکر صاحبان ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں، مطلب جن سے ہم تک سرکار کی خبریں پہنچتی ہیں. ایک تو پی آئی ڈی ہو گیا، وہ تو ایک محکمہ ہے. سرکاری اینکرز ہوتے ہیں جو سرکار کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں ہماری اویئرنیس کے لیے. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو ہمیں اسرائیل کو مان لینا چاہیے، ہمیں پاکستان کمز فرسٹ، ہمیں اپنے ملک کو جو مفادات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ شروع میں یہ جائے گا. پھر 18 امینڈمنٹ کا خاتمہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ تو باقاعدہ پرنٹڈ ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. ختم نبوت دیکھیں سارا پرچہ میں آؤٹ نہیں کر سکتا نا. اچھا چلیں بات وہی ہے، مطلب آپ ایگری کر رہے ہیں جو دیکھیں. یا تو اب ہم ایک ایسی کچار کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں آپ نے یا تو ان مولانا صاحب اور یہ جو کمپنی ہے اس کے ساتھ جانا ہوگا، یا خان صاحب سیٹ اپ کے ساتھ جانا ہوگا جو پورا پروجیکٹ ہے. اگر اس کے ساتھ آپ نے نہیں جانا تو پھر ان دونوں کا تصادم ہوگا. یا تو یہ ان کو راضی کر لیں یا وہ ان کو راضی کر لیں. ادروائز جو پوزیشنز لی گئی ہیں مجھے نہیں لگتا، کیونکہ بیچ میں دیکھیں اس دفعہ گیم تھوڑی سی مختلف ہے. 70 ایئرز میں جب بھی بات ہوتی تھی بیچ میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ خود کو نیوٹرل نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ خود کو نیوٹرل لگتی. میرا پروگرام ہوتا ہے 8 سے 10 منٹ، میرا خیال ہے یہ زیادہ ہی ٹائم ہو گیا. لیکن اس دفعہ جس کو ہم جرگمار کہتے ہیں، مطلب میرا اور آپ کے بیچ میں مسئلہ ہے، ہم کسی تیسرے فریق کو کہہ رہے تھے کہ یہ حل کر لو. ٹھیک ہے، اس دفعہ وہ جو تیسرا فریق تھا جس نے مسئلہ حل کرنا تھا اس کو بھی فریق بنا دیا گیا ہے.
تو اب بیچ میں کون رہ گیا؟ لیکن اگر یہ ایجنڈا یہ ٹارگیٹس ہیں تو صرف یہ عمران خان کے سلیکٹڈ کے تو نہیں ہوں گے نا, تو عمران نہیں, یہ تو سیٹ اپ سیٹ اپ کے بھی پورا, یہ پورا سیٹ اپ ہے. چلے بہت شکریہ فخر. ویورز, فخر کاکا خیل کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.